آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ میں کس قدر ہے۔ سات دنوں کا سردار ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن صبح سویرے بیدار ہوں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، اول وقت میں مسجد میں آویں، امام سے قریب ہو کر بیٹھیں، خطبہ توجہ سے سنیں۔ ایسے شخص کو جمعے کا اجر و ثواب ملے گا۔ جمعے کے صدقے میں 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب 10-12 منٹ باقی ہیں، پوری مسجد خالی پڑی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ آگ سے کون سی آگ؟ دنیا کی آگ، جہنم کی وہ آگ مراد ہے جو حرارت اور گرمی میں دنیا کی آگ سے 69 گنی زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بڑا مند۔ آگ موم بتی جلا کر اور اس کے شعلے پر تنگی رکھے تو پاپ جلائے گے، چند ہوگا انگوری جل جائے گا۔ اس آگ کا کیا پوچھنا، اس کی حرارت و گرمی کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس آگ کی شان یہ ہوگی، اوپر بھی وہی ہوگی، نیچے بھی وہی ہوگی، دائیں بھی ہوگی، بائیں بھی ہوگی۔ جب کوئی بدنصیب اس آگ میں داخل ہوگا، اس آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، مر کر بھی اس مصیبت سے نہیں نکل سکے گا، اور جی کر بھی وہ اس مصیبت سے نکل سکے گا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ماننے والوں کو، کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے بہت سے افراد دیندار ہیں، الحمدللہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں، اوراد و وظائف کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، پورا گھر بددین ہے، نہ بیوی میں دین ہے، نہ بچوں میں دین ہے، نہ بچوں میں دین۔ ہم نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وقت پر مجھ کو کھانا چاہیے، وقت پر مجھ کو ناشتہ چاہیے، میرے سارے کپڑے پریس کیے ہوئے ہوں، میرے غسل کا پانی پر وقت موجود رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے کبھی اپنی اہلیہ سے یہ کہا ہے، میری شادی میں آنے کے بعد سے آج تک تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو اللہ کی باقی ہے۔ کبھی ہم نے بیوی کو ٹوکا ہے نماز چھوڑنے پر؟ صاحبزادوں کو دیکھیے ابھی وہ غریب شان ہے، ٹی وی کی اسکرین پر آنکھیں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، متعدد پروگرام سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ گرو فلمیں دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، حیاسود مناظر دیکھتے ہیں۔ ہمارے کے صاحبزادے دیندار بنیں گے یا بددین بنیں گے؟ ان کے ذہن و دماغ اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ جب کوئی معصوم ذہن مسلسل گندی چیزوں کو دیکھے گا، گندی تصویروں کو دیکھے گا، ذہن گندا ہوگا، اچھا ہوگا۔ گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری کیا ہماری نہیں ہے؟ ذرا اس آیت کو دیکھیے تو صرف اپنے کو بچانے کے لیے نہیں کہا گیا، وہ انفسکم، اپنے
سے بچاؤ، کہیے نا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ مسلم محلے میں چلے جائیے، مسجد کے گیٹ پر بورڈ لگا ہوا ہے، ہماری نئی نسل بورڈ پر گٹکا کھیل رہی ہے۔ مسلمان جوانوں کا کوئی گروپ شراب میں ڈوبا ہوا، کوئی گروپ تاش کھیل رہا، کوئی گروپ شطرنج کھیل رہا۔ دور کیا جائیے، اگر محلے میں کوئی زمین خالی پڑی ہے، اس کے چاروں گوشوں کا معائنہ کر لیجئے۔ ایک گوشے میں ہمارا جوان فرش کھیل رہا ہے اور ایک گوشے میں شراب پی رہا ہے، ایک گوشے میں تاش کھیل رہا ہے۔ یہی جوان ہیں جو امت کا رکھوالا بنیں گے۔ انہی کے گوشے ناتواں پر پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ انہی کو مستقبل میں نماز کا امام بننا ہے، انہی کو مستقبل میں شیخ وقت بننا ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ فرش کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ اس امت کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس امت کی کشتی کا کھیون ہار کون بنے گا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو دینی ماحول میں لائیں، ان کے دل و دماغ میں دین کی اہمیت کو ڈالیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری دیکھنی ہو تو یہاں دیکھتے، الا کلکم راعٍ، مسلمانوں کا ہر فرد چرواہا ہے، محافظ و نگہبان ہے۔ کس کا محافظ ہے؟ اپنے ماتحت کا ہے۔ ان کی سرپرستی میں جو لوگ جیتے ہیں، ان سب کا ذمہ دار باپ ہے، ماں ہے، گھر کا مالک ہے۔ آج باپ کو اس بات کی فکر ضرور ہے کہ ہمارے بیٹے کو سرکاری ملازمت نہیں ملی ہے، ہم نے بیٹے کے لیے بلڈنگ نہیں بنائی ہے، ہم نے صاحبزادے کے لیے بینک بیلنس نہیں کیا ہے۔ لیکن اس باپ کو بیٹے کی ان چیزوں سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ صاحبزادہ ایک وقت بھی مسجد نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، علانیہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، عیاشی فحاشی کرتا ہے۔ باپ کو تو ان باتوں کی فکر ہونی چاہیے، بیٹا ہمارا ان گناہوں کو چھوڑ، ہمارے بیٹے کی آخرت سبر ہے، سمجھے نہیں؟ اب باپ جو ہے ہم میں گھٹ رہا کہ ہمارے پاس اس کا گھر ہے، کاش میں صاحبزادے کے لیے کتے کا مکان بنا دیتا، اس کے گھر میں بھی جا کر وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ قسم خدا کی، اگر آپ نے 5 منزلہ مکان بنا دیا اور اس کی آخرت کی فکر نہیں کی تو آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ والد ہونے کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی دنیا کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک بات سنیے، آپ لوگ کہیے گا کہ کرنی کیسے نکال دو کرنی۔ ایک چھتری کو آپ نے دیکھا تو 350 روپے کی آتی ہے، اور آج کل بٹن دبائیے کھٹ سے نکل جاتی ہے۔ اس چھتری کو آپ 60 روپیہ میں خرید سکتے ہیں۔ ایک چھتری ہمارے گھر کے کونے پر رکھی ہے، اس چھتری کا نام کیا ہے؟ کہیے نا دینار۔ وہ چھتری 250 کی نہیں ہے، 14,000 کی ہے۔ اس چھتری کا کام کیا ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی بے حیائی کھینچ کر ہمارے گھر میں لے آؤ۔ انسان یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹی وی کا بٹن دبایا ہے اور امریکہ کی رقاصہ ہمارے گھر میں دھڑکنے لگی، بیلجیم کی رنگی ہمارے گھر میں دھڑکنے، پورا گھر سینما، اسی گھر سے کبھی تلاوت کی آواز آئی، اسی گھر سے کبھی ذکر و تسبیح و تحلیل کی آواز آئی۔ آج اس گھر کی حالت کیا ہے کہ یہ نہ صرف گانے کی آوازیں آ رہی اور صرف ناچنے تھڑکنے کی آوازیں آ رہی،
کہ ہمارے اعمال کیا ہے، کہ اعمالکم اعمالکم، اعمال اچھے ہوں گے تو رحم دل حاکم تم پر مسلط ہوں گے، اگر اعمال تمہارے گندے ہوں گے تو ظالم حاکم تم پر مسلط ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھائیں۔ کیا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب آپ دیکھیے بس سے آپ گزرے ہیں، ایک جوان کو پولیس پیٹ رہی اور سر سے اس کے خون بہ رہا، سمجھ گئے، دونوں کان کٹ گئے اور رخسار پھٹ گیا اور چہرے سے خون نکل رہا، سمجھ گئے، دل میں رحم آیا، پوچھا کہ بھائی اس کی پٹائی کیوں ہو رہی، کہاں کا بچہ ہے، نام کیا ہے؟ نام محمد ابرار ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالغفار ہے۔ دھلائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو پاکٹ مار ہے، پاکٹ کاٹا۔ نام کیا ہے؟ ابرار، نیک بخت انسان۔ اب کام کیا ہے؟ پاکٹ کاٹا، 100 روپیہ کیا اس بچے کی اس پاکٹ ماری کا جواب باپ کو نہیں دینا ہوگا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا تم نے اس کو دیندار بنایا تھا، دینی ماحول میں بٹھایا تھا، تم نے صبح و شام کو دیکھا تھا، تم نے صرف جنم دیا اور قطعی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے بچے کی صبح و شام کہاں گزر رہی ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا۔ چوروں کے پاس بیٹھنے والا چور بنے گا، شہید بنے گا، لٹیروں کے پاس بیٹھنے والا لٹیرا بنے گا۔ اگر کوئی شہید بننے کی توقع رکھتا ہے، احمقوں کی جنت میں ہے وہ۔ لا تسأل عن المرء وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ نہ پوچھو چور ہے، لچا ہے، لپٹا ہے، دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے پاس ہے۔ چوروں کے پاس بیٹھنے والا چور ہی ہوگا اور ڈاکوؤں کے پاس بیٹھنے والا ڈاکو ہی ہوگا۔ صحبت کا ضرور اثر پڑتا ہے، کا صحبت صالح برا صالح۔ اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھو گے اچھا بنو گے، گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے گندا بنو۔ اگر ہم نے ان بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھایا ہوتا، آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں تعویذ گنڈے کے لیے مولوی کے پاس نہیں آتی۔ ایک 70 سالہ ماں آئی ہیں تعویذ لینے کے لیے، اس سے پوچھیے گا نا بیماری بتائیے کون سی بیماری کی تعویذ چاہیے، تو کہہ رہی ہیں کہ میرا لڑکا فلاں لڑکی سے لو کرتا ہے اور فلاں لڑکی بھی غیر مسلم ہے اور اس کو لے کر سوموار کو فراغ ہو گیا ہے، میرے گھر کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ آج اس ماں کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کو صرف جنم دیا، اس کو اچھا انسان نہیں بنایا، اس کو اچھی صحبت میں نہیں بٹھایا، اس لیے آج روتی پھر رہی، پورا گھر برباد ہو گیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو